السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، دشمن سے ایسے کون بلا جیت پائے گا جو دوستی کے بیس میں چھپ کر دغا کرے۔ مخالفت سے مری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، بالآخر ایڈیشنل آئی جی سلطان علی خواجہ سندھ کے عقوبت خانے سے نکلنے میں کامیاب ہو ہی گئے، جس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ ایک طویل عرصہ انہوں نے پوسٹنگ کے بغیر کڑتے ہوئے انتہائی اذیت کے ساتھ سندھ پولیس میں گزارا۔ ان کے ساتھ ایک دھوکہ کیا گیا تھا، ان کے خلاف ایک سازش کی گئی تھی، اور اس سازش میں خود پولیس کے بڑے افسروں کے علاوہ بعض سیاستدان بھی ملوث تھے۔ انہیں دھوکے کے ساتھ کراچی پولیس کا چیف بنانے کے غرض سے ایک ریکوزیشن کے نتیجے میں وفاق سے سندھ بلوایا گیا تھا، اور سندھ میں واپس آنے کے بعد انہیں پوسٹنگ دینے کے بجائے نشان عبرت بناتے ہوئے انہیں کھڈے لائن لگا دیا گیا تھا۔ یہ کوئی نیا کارنامہ نہیں ہے سندھ حکومت کا اور سندھ کے حکمراں پارٹی کا۔ سندھ کے حکمراں پارٹی اور سندھ حکومت کے انتقام کا نشانہ بننے والے سلطان علی خواجہ کوئی پہلے افسر نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی ایک اور ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر امیر شیخ بھی ان کے آتاب کا، ان کے انتقام کا نشانہ بن چکے ہیں۔ خود ڈی آئی جی عامر فاروقی بھی ان کے انتقام کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ایس ایس پی ڈاکٹر رضوان، جو کہ 2 صوبائی منسٹروں کے ڈاکوؤں سے میل ملاپ رکھنے کا دعویٰ کرنے کا ایک جرم کرنے کی پاداش میں خود سندھ حکومت ان کے خلاف ہو گئی، تو انہیں بڑی رسوائی کے ساتھ سندھ سے حکومت سے، سندھ پولیس سے انہیں نکلوا دیا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور ایس ایس پی جو کہ اس وقت کوئٹہ کے ڈی آئی جی ہیں، ریٹائرڈ کیپٹن غلام اصفر میسر، ان کے خلاف بھی سندھ حکومت انتقامی کارروائی میں بہت آگے بڑھ چکی تھی، اور انہیں بھی انتہائی رسوائی کے ساتھ سندھ پولیس سے نکالا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی سندھ کے وزیر اعلیٰ کے خلاف قتل کے ایک بدنام زمانہ ملزم یوسف ٹھیلا والے سے ملوث کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سلطان علی خواجہ کوئی پہلے افسر نہیں ہے۔ سلطان علی خواجہ کا بھی جرم یا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے اس حلف کی پاسداری کرنے کی غلطی کی تھی جو کہ پولیس کو جوائن کرنے سے پہلے انہوں نے اٹھایا تھا۔ یعنی سندھ کے حکمرانوں کا اور سندھ کے جو پیپلز پارٹی اور خود سندھ حکومت کے جو وزراء ہیں، ان کا یہ خاصہ ہے کہ اگر کوئی پولیس افسر جو ان کے ریاست میں یعنی ان کے ماتحتی میں کام کرتا ہو اور وہ انہیں قانون کا آئینہ دکھانے کی غلطی کرے یا پھر انہیں قانون کے تابع لانے کی کوشش کرے، تو وہ ایسے افسروں کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرتے، بلکہ ان کا یہ اقدام وہ ان کا سب سے بڑا جرم اور گناہ تصور کروا دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ انہیں بہت ہی رسوائی کے ساتھ بینڈ باجا ان کا بجا کر وہ انہیں سندھ پولیس سے نکالنے کے بعد ان پر سندھ کو نو گو ایریا بنا دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو سلطان علی خواجہ پچھلے 1 سال سے جو کڑتے رہے پوسٹنگ کے لیے اور انہیں جس دھوکے سے یہاں بلوایا گیا تھا، محض ان کے ساتھ انتقامی کارروائی کرنے کے لیے، اور سندھ حکومت اور حکمراں پارٹی وہ انتقامی کارروائیاں کرنے میں کامیاب ہوئی۔ بالآخر بڑی منت اور ترلے کرنے کے بعد اب کہیں جا کر سلطان علی خواجہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جو سیکرٹری ہے، انعام اللہ دھاریجو کی مہربانی سے وہ اس کالا پانی سے نکلنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اب ان کا جرم اور قصور کیا ہے؟ ان کا جرم اور قصور یہ ہے کہ جو 2018 کے الیکشن ہوئے، اس الیکشن میں صاف طور پر موجودہ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اپنے حلقہ انتخاب میں بھاری اکثریت سے
ہار چکے تھے اور ان کا مد مقابل جلال شاہ جو ہے وہ جیت رہے تھے۔ اس ان کے جیت کو ہار میں تبدیل کرنے کے لیے ہی جو ہے وہ پولنگ ایجنٹوں کو جو ہے رشوت دے کر جو ہے 2 نمبری کروائی گئی، اور اس وقت جو ہے کچھ اسکول ٹیچر جو ہے اس 2 نمبری میں جو ہے پکڑے گئے تھے، اور بعد میں ان کا معاملہ جو ہے خود الیکشن کمیشن کی جانب سے اس وقت کے ڈی آئی جی حیدرآباد سلطان علی خواجہ کے پاس بھجوایا گیا تھا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے اور معلوم کرے کہ یہ جو اسکول ٹیچر پکڑے گئے ہیں کیا ان پر لگائے جانے والے الزامات درست ہیں یا غلط ہیں۔ اب انکوائری چل رہی تھی کہ مراد علی شاہ نے اپنے 2 انتہائی قابل اعتماد ساتھیوں، ایک ان کے زمیندار دوست ہے سید حاجن شاہ اور دوسرے ان کے جو سیکٹری ہیں انہیں بھی بھجوایا کہ بھئی آپ جائیں سلیم بجاری کو، کہ آپ جا کر جو ہے اس سے رام کریں ڈی آئی جی کو اور ان کو مجبور کریں، انہیں ہر طرح کی آفر دیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے انکوائری ہمارے حق میں کریں اور پکڑے جانے والوں کو بے گناہ ظاہر کر کے رہا کر دیں۔ سلیم بجارانی اور حاجن شاہ نے جا کے ڈی آئی جی سے یہ کہا کہ اگر انہوں نے ہمارا کہنا مانا تو ان کا فائدہ ہوگا، اور انہیں جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی منافع بخش پوسٹنگ دے دی جائے گی۔ لیکن سلطان علی خواجہ نے اس وقت قانون اور انصاف کا سے کام لیتے ہوئے وہی سب کچھ کیا جو کہ قانون کا تقاضا تھا، یعنی جو ملزمان پکڑے ہوئے تھے جن کی تفتیش ان کے پاس تھی، انہوں نے اس تفتیش میں انہیں قصوروار ٹھہرایا اور ثابت کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ جال سازی کی ہے، اور ان دونوں کو حاجن شاہ کو اور سلیم بجارانی کو انہوں نے جو ہے نکال دیا، ان کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جو ہے وہ سلطان علی خواجہ کے بہت خلاف ہو گئے تھے، اور وہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے جا رہے تھے، جس کی اطلاع اس وقت جب سلطان علی خواجہ کو ملی تو انہوں نے اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن سے ملاقات کر کے ان سے استدعا کی کہ وہ انہیں فوری طور پر ان کا جو ہے وہ ریکوزیشن بھجوا دے اور ان کی خدمات جو ہے ان کا ٹرانسفر جو ہے ایف آئی اے میں کر دے، ورنہ سندھ حکومت جو ہے وہ انہیں انتقام کا نشانہ بنا کے کہیں سسپینڈ نہ کر دے اور ان کو ان کی سروس میں نہ کہیں نقصان نہ پہنچائے۔ اس طریقے سے ان کا ٹرانسفر اس وقت ایف آئی اے میں کر دیا گیا، تو ایف آئی اے میں جانے کے بعد بھی جو ہے وہ اومنی گروپ کا معاملہ جب ان کے پاس آیا تو اومنی گروپ کی تحقیقات کے دوران بھی سلطان علی خواجہ نے جو ہے وہ انصاف اور قانون سے کام لیتے ہوئے آصف علی زرداری، ان کی ہمشیرہ فریال صاحبہ اور خود اومنی گروپ کے جو روح ہیں رواں ہیں، یعنی کہ اے جی مجید اور ان کے بچوں کے خلاف جو ہے انہوں نے بھرپور طریقے سے رپورٹ مرتب کی، رپورٹ بھجوائی، ان سب کو چالان کیا۔ یہ سب کے سب جو ہے وہ آتاب میں آئے گا اور نوبت جو ہے وہ انہیں عدالتوں سے اپنی ضمانتیں کروانی پڑی، ورنہ یہ سب کے سب جو ہے خود سلطان علی خواجہ کے ہاتھوں ایف آئی اے میں گرفتار ہو کے جیل بھجوا دیے جاتے۔ ان کی رپورٹ، ان کی تفتیش اتنی زیادہ مربوط تھی، شواہد سے بھری ہوئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی مخالفت کے بعد انہیں نکالا گیا یا وہ خود چلے گئے تو پھر 1 سال پہلے انہیں دوبارہ سندھ پولیس میں لانے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ واقف کاروں کا کہنا ہے کہ اس تمام تر معاملے میں جو ہے اس وقت کے آئی جی مشتاق مہر کا کلیدی کردار ہے۔ انہوں نے اچھائی میں ان کو جو ہے سی ایم سے بات کی کہ مجھے ایز اے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی حیثیت سے جو ہے سلطان علی خواجہ کی ضرورت ہے، اور وہ اگر یہاں آتے ہیں تو وہ آپ سے معافی بھی مانگ لیں گے، پہلے معافی اگر آپ کہتے ہیں تو آپ سے پہلے معافی تلافی کرا دیتا ہوں، آپ ان کا جو ہے ریکوزیشن بھجوا دیں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ چیف منسٹر جو تھے مراد علی شاہ نے ان کی ریکوزیشن بھجوا دی اور وہ وہاں سے سندھ پولیس میں ان کی جوائننگ انہوں نے دے دی۔ لیکن جب یہ معاملہ جب ایک جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی کہ سلطان علی خواجہ دوبارہ سندھ پولیس میں آ گئے، جب یہ بات خود اے جی مجید تک پہنچی تو وہ غصے سے مشتعل ہو گئے، آگ بگولا ہو گیا کہ وہ پولیس افسر جس نے ہمیں ہتھکڑیاں پہنانے میں اور ہمیں جیل بھجوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ ہماری ریاست میں دوبارہ کیسے آ گیا؟ اس کو اتنی جرأت اور اتنی ہمت کیسے ہوئی؟
انہوں نے ٹیلی فون گھمایا آصف علی زرداری کو، فریال تلپور صاحبہ کو، تو وہ بھی غصے میں آ گئے کہ واقعی یہ بات تو صحیح ہے، یہ سلطان علی خواجہ آ کیسے گئے ہیں ہماری ریاست میں، کس کی وجہ سے آئے، کس نے انہیں سندھ پولیس میں واپسی کا راستہ دکھایا، بتاؤ وہ کون ہے۔ جب یہ سب لوگوں کو مشتعل دیکھا خود سندھ کے وزیر اعظم، تو وہ بھی جو ہے انہوں نے اپنی کھال بچانے کے لیے صاف طور پر مکر گئے کہ بھئی انہوں نے یا ان کے آفس سے کوئی ایسا ریکوزیشن جو ہے وفاق کو نہیں بھجوایا گیا ہے سلطان علی خواجہ کی سندھ واپسی کا، یہ ضرور کوئی 2 نمبری ہوئی، اور سلطان علی خواجہ نے جو ہے وہ کلریکل اسٹاف سے مل کر کوئی 2 نمبر کا جو ہے یہ بھجوایا ہے اپنا ریکوزیشن، لہذا ہم اس کی انکوائری کریں گے، جو بھی اس کا ذمہ وار ہوگا اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیں گے۔ یہ کہہ کر جو ہے وہ مشتعل آصف زرداری، فریال تلپور صاحب اور اے جی مجید کو رام کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سلطان علی خواجہ کو او ایس ڈی بنا کے ایک طریقے سے کھڈے لائن کر دیا گیا۔ اب اس وقت بھی میں نے اس میں سٹوری بریک کی تھی کہ بھئی یہ کیا واقعی یہ ریکوزیشن جعلی ہے، 2 نمبر ہے؟ اس پر جو ہے وہاں کے سیکرٹری اسٹیٹ کی جانب سے یہ وضاحت آئی کہ نہیں، ریکوزیشن 100% درست ہے، جو بھی ریکوزیشن کسی بھی سندھ حکومت ہو یا کوئی اور صوبائی حکومت ہو، کوئی ریکوزیشن آتی ہے تو وہ سیکرٹری اسٹیٹ جو ہے وہ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 3-4 بار اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور تصدیق ہونے کے بعد اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے۔ تو اس سلطان علی خواجہ کی بھی جو ریکوزیشن تھی اس کی 3 بار ویریفیکیشن کروائی گئی تھی، اور چیف سیکرٹری سندھ نے جب اس کی تصدیق کر دی تھی اس کے بعد ہی اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو پوسٹنگ ہے یہ بہت ضروری ہے سرکاری ملازمین کے لیے، پوسٹنگ کے بغیر جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ پوسٹنگ نہ ہو تو گھر والی بھی، میں پہلے کہہ چکا ہوں، کوئی عزت نہیں کرتے۔ پوسٹنگ کا ہونا عزت کی علامت ہے، اور پوسٹنگ کا نہ ہونا جو ہے وہ رسوائی کا چلتا پھرتا اشتہار ہے، کیونکہ پوسٹنگ سے اختیارات جڑے ہیں، اور اختیارات سے جو ہے لکشمی جڑی ہوئی ہے، لکشمی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے جب کسی افسر کے پاس پوسٹنگ ہوتی ہے۔ تو اب مبارکباد کے مستحق ہیں سلطان علی خواجہ کہ وہ اس سندھ کے کالا پانی سے خود کو زندہ و سلامت نکلوانے میں کامیاب ہو گئے، موٹر وے میں ان کی پوسٹنگ ہو گئی ہے۔ امید ہے، خیال ہے کہ انہیں موٹر وے پولیس کا آئی جی بنا دیا جائے گا، معاملات کے طے ہو چکے ہیں، یہ کہنا ہے واقف کاروں کا۔ اب اس سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اس لیے جاری سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایک بڑا تفصیلی وضاحت نامہ میری نظروں سے گزرا ہے سوشل میڈیا پر۔ وضاحت نامہ جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، وہ ایک خبر کی شکل میں ہے، آئی جی سندھ کے کارناموں سے بھری ہوئی ایک وضاحت ہے، خبر ہے، جس میں میرے ہی پروگراموں میں 2-3 چیزیں جو میں نے ریس کی تھی پچھلے چند دنوں میں، جس میں خاص طور سے سیکرٹ فنڈ کا اور دوسرا جو ہے پوائنٹ می نامی اپلیکیشن کا، اسی کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو فنڈ ہیں اس کا تقسیم شروع کر دیا ہے آئی جی نے سیکرٹ فنڈ کا، جو 38 کروڑ کے تھے، اس میں سے 50 لاکھ ڈی آئی جی سکھر کو اور 50 لاکھ جو ہے وہ ڈی آئی جی میر خاص کو دے دیے ہیں، ان کے اچھے کارناموں پر کہ وہاں پر خفیہ نیٹ ورک انہوں نے قائم کر دیا، تو اس پر جو ہے آئی جی نے انہیں 50 لاکھ دیے ہیں۔ اب پوائنٹ می کے لیے کہا گیا ہے کہ پوائنٹ می کا جو ہے وہ انٹروڈیوس جو ہے وہ اس سے قبل ایک ڈی آئی جی گزرے ہیں جاوید اکبر ریاض، ان کی یہ دریافت ہے، اور عبد القادر نامی کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہیں، ان کے ذریعے جو ہے یہ پوائنٹ می نامی اپلیکیشن کو بنوایا گیا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ پولیس میں جو یہ ویزا سسٹم ہے اس کا ٹیکنیکل بنیادوں پر خاتمہ کیا جا سکے، اس لیے اس کو ہم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، بلکہ 1,25,000 پولیس ملازمین کو جو ہے اس میں رجسٹرڈ کروانے کا سلسلہ شروع کروا دیا گیا ہے، اور اس سارے معاملے میں کوئی کرپشن کا لین دین نہیں ہے، یہ صرف ڈس انفارمیشن ہے، اور آئی جی کے بیٹے کا بھی نام جو لیا گیا ہے ان کا بھی جو ہے اس سارے معاملے سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں ویلکم کرتا ہوں، میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ یہاں پر میں بھی وضاحت کرتا چلوں کہ جو میں اپنے پروگرام میں جو اسکینڈل یا جو چیزیں جو ہے وہ اجاگر کرتا ہوں، میرا مقصد جو ہے وہ کسی کی کردار کشی نہیں ہے،
نہ ہی میرا مقصد کسی کی جگہ سائی ہے، نہ ہی میرا مقصد کسی کی دل شکنی یا دل ہزاری ہے۔ میں کسی کی دل ہزاری کا مرتکب ہونا پسند نہیں کرتا۔ جو خبریں آتی ہیں اس خبروں کو بالکل اسی طریقے سے میں نشر کرتا ہوں۔ میرے نمائندے ہیں، نمائندے خبریں بھجواتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے خبریں آتی ہیں، اور ہمارے پاس جو ایک طریقہ کار ہے ان خبروں کی ویریفیکیشن کا، اس کو میں کرتا ہوں۔ کچھ خبریں جو ہے وہ ویریفائی نہیں ہو پاتی ہیں تو خبریں اس کو کسی اور انداز سے جو ہے میں ڈسپلے کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو میری خبروں سے کوئی شکایت ہے، کوئی اعتراض ہے، تو وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ میں اپنا نمبر بھی کہتا ہوں کہ 4168573283 4168573285 4168573283 4168573283 آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو میں ضرور آپ کی مدد ازالہ کروں گا، آپ کی وضاحت کو بھی اسی طرح شد و مت سے جو ہے میں نشر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب یہ وضاحت نامہ اگر آئی جی صاحب آپ براہ راست مجھے بھجواتے ہیں میرے واٹس ایپ پر تو میں بھی اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتا۔ کوشش آپ یہ کریں کہ مجھے بھی اپنی خبریں جو ہیں جو آپ یہ کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں خود یا پھر اپنے کسی ترجمان کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ مجھے بھی جو ہے یہ بھجواتے رہیں تاکہ میں اسے بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتا رہوں۔ میں یعنی کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ پولیس کے دونوں رخ جو ہے میں پروگرام میں شامل کروں، تنقید بھی کروں مثبت انداز میں، اور جو پولیس کے کارنامے ہیں انہیں بھی پولیس والوں تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ پچھلے دنوں جو ہے میں نے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو سے متعلق 2-3 پروگرام کیے، تو اس پر جو ہے بڑی مضبوط قسم کی تنقید مجھ پر خود کچھ جرنلسٹوں کی جانب سے بھی ہوئی اور کچھ پولیس افسروں نے بھی کی۔ ان سب کا جو ہے متفقہ طور پر یہ کہنا تھا کہ بھی آخر کون سا ایسا کام مجھے آن پڑا ہے جاوید عالم اوڈو سے کہ اس کام کو نکلوانے کے لیے مجھے رائی کا پہاڑ بنانا پڑ رہا ہے۔ یعنی میں ان کارناموں کو اجاگر کر رہا ہوں جو کہ سرے سے کارنامے ہی نہیں ہیں، بلا وجہ جو ہے میں اتنی زیادہ ان کی جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھ رہا ہوں۔ آخر مجھے ایسا کون سا کام پڑا ہے، یہ میرے دوستوں نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ کیا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیا کسی کو ایس ایچ او آپ نے لگوانا ہے یا کسی ڈی ایس پی کی پوسٹنگ کروانی ہے، کیا کرنا ہے آپ نے جو آپ اتنی زیادہ جو ہے ان کے ساتھ گی شکر ہو کر جو ہے وہ ان کی تعریفوں پر تعریفیں کر رہے ہیں جس کی چندہ ضرورت نہیں۔ اب میں یہ وضاحت کروں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، 2 سال سے یہ چینل میں چلا رہا ہوں، پروگرام میں کروں۔ کوئی میرا چیلنج ہے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرا کسی سے کبھی رابطہ ہوا ہو یا میں نے کسی سے کسی کی کوئی اپنا ذاتی یا کوئی کام کہا ہو، کسی کی پوسٹنگ تو دور کی بات، میں نے کوئی اپنے ذاتی کام کے لیے بھی کبھی کسی سے رابطہ نہیں کیا، ماں سوائے ایک بار جب کراچی سے میرے بھائی کا اغوا ہوا، اور اس کے بعد میں نے جو ہے اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن سے رابطہ کیا تھا۔ ان سے میری بات تو نہ ہو سکی لیکن واٹس ایپ پر جو ہے ان سے میری کمیونیکیشن رہی، اور انہوں نے اس وقت میرا بھرپور ساتھ دیا، انہوں نے میری بات سنی اور وہ مقدمہ درج کرنے کو بھی تیار تھے خود پولیس والوں کے خلاف کہ جو لوگ اس اغوا میں ملوث ہیں۔ یہاں تک انہوں نے بھرپور میرا ساتھ دیا، اس وقت بھی میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور مجھے اب بھی یقین ہے کہ جو بھی اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے اگر وہ آئی جی تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں تو آئی جی ضرور ان کی مدد کریں گے۔ تو آئی جی غلام نبی میمن کے علاوہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ مشتاق مہر اگر یہ کہے کبھی میرا ان سے رابطہ نہیں رہا ہے، یعنی خود ڈاکٹر کامران فضل ہو یا دوسرے جتنے زونل ڈی آئی جی، میرے کبھی کسی سے رابطہ نہیں ہوا۔ کسی سے اگر رابطہ ہوا بھی تو میں نے کبھی کسی سے کوئی اپنا کام نہیں کہا۔ ٹرانسفر پوسٹنگ تو بہت دور کی بات ہے، جب میں کراچی میں تھا کرائم رپورٹر تھا تو اس وقت دوسرے بھی کرائم رپورٹر جو ہے کام لیا کرتے تھے، میں ان سے سب سے زیادہ کام لیا کرتا تھا۔ بہت سارے ایس ایچ اوز ڈی ایس پیز میں اس زمانے میں لگاتا چلا رہا ہوں، یہ سب کے سامنے۔ لیکن اب پچھلے 18 برسوں سے میں کینیڈا میں ہوں، اب سب کچھ چینج ہو چکا، اب میں ویسا نہیں رہا جیسا تھا۔ وہ 2 سال سے میرا یہ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں تنقید کرتا ہوں، بڑے کھل کے کرتا ہوں، بے خوف و خطر اپنا پروگرام کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی لالچ نہیں۔ اس کے باوجود میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں، کسی کی کردار کشی کا مرتکب ہوں یا کسی کے دل شکنی کا مرتکب ہوں، میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ اب آئی جی صاحب جو ہیں سندھ کے غلام نبی میمن کی جانب سے جو ہے وہ ایک حکم نامہ آج جاری ہوا ہے کہ بھئی یہ روٹیشن پالیسی کا اطلاق جو ہے سندھ پولیس کے
اندر بھی ہونا چاہیے، یعنی جو 3 سال سے جنہوں نے زیادہ عرصہ کسی ایک برانچ میں کسی ایک پوسٹ پہ، تو انہیں بھی وہاں سے ان کے جو افسران ہیں انہیں فوری طور پر تبدیل کریں۔ یہ بہت ہی اچھا ایک ان کا اقدام ہے، یہ آ جا چکا ہے۔ اب میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ بھئی کیا اس کا اطلاق جو ہے وہ لاجسٹک برانچ پر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، جہاں مسٹر قمر جو ہے کوئی 32 سال سے ان کی وہاں پوسٹنگ ہے، اس رزاق کی 30 سال سے ہے، نور الدین کی 7 سال سے ہے۔ قمر جو ہے پچھلے کوئی 5-7 سالوں سے یونیفارم برانچ کو دیکھ رہے ہیں، کیا ان سب کو بھی تبدیل کیا جائے گا، ان پر بھی اس کا اطلاق ہوگا کہ نہیں؟ کیونکہ اگر آپ جو بھی اعلان کرتے ہیں اس کی شروعات اپنے گھر سے کریں گے تو اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا، اگر گھر سے نہیں کریں گے تو اس کا آپ کو اچھا رسپانس نہیں ملے گا۔ میرا تو مشورہ یہ کہ اس روٹیشن پالیسی کی جو شروعات ہے اگر آپ سی پی او سے کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اجازت چاہنے سے پہلے ایک اور آخری خبر بھی شیئر کرتا چلوں کہ یہ جو فیٹف یعنی ہمارا ملک جو ہے گرے لسٹ میں چلا گیا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ گرے لسٹ سے اب نکل چکا ہے، یعنی ہاتھی نکل چکا ہے، اس کی دم باقی ہیں۔ آج اس کا ایک میٹنگ ہوئی تھی، ان کی ٹیم آئی ہوئی ہے، اور آن سائٹ وزٹ کے نام سے ان کی آج میٹنگ تھی۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کے جو پولیس کے نمائندگان تھے جن کا تعلق سی ٹی ڈی سے ہیں، وہ تمام نے جو ہے فیٹف کے جو ٹیم ہیں ان کو بریفنگ دی۔ اس میں جو ہے پنجاب کے سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی سید عماد ہیں، اس طریقے سے بلوچستان کے جو ہے اعتزاز گورایا ہیں، خیبر پختونخوا کے ایس ایس پی جاوید ہیں، اور سندھ کے جو ہے سی ٹی ڈی کے جو ایس ایس پی ہیں وہ فدا شاہ ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ ان کو اچھی بریفنگ دی، انہیں بتایا گیا کہ اس سے پولیس جو ہے وہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال جو ہے برقرار رکھنے میں کامیاب ہے، دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا ہے، اغوا برائے تاوان کی کوئی وارداتیں نہیں، اور اس طریقے سے منی لانڈرنگ کا بھی خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اب 40 سفارشات جو ہے وہ انہوں نے یہ فیٹف والوں نے جو ہے وہ حکومت پاکستان کو دی تھی کہ گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے ان 40 سفارشات پر آپ لوگوں کو عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ان تقریباً 40 کے 40 سفارشات پر جو ہے وہ عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ اب معلوم یہ ہوا ہے کہ یو اے ای اور خود ترکی بھی جو ہے گرے لسٹ میں شامل ہیں، اور امید ہے کہ یہ ان کی جو ہے وہ آخری کارروائی ہے فیٹف والوں کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنی رپورٹ مرتب کریں گے، وہ رپورٹ مرتب کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ انہیں جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکالنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ